أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم نے 16ویں پارے کا خلاصہ سنا تھا، جس کے آخر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں سے دور رہنے کی تاکید اور تلقین کی تھی، اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو بتانا تھا کہ دنیا کی چیزوں کی طرف لگ جاؤ گے تو آخرت بھول جاؤ گے۔ آج 17واں پارہ شروع ہے، اور 17ویں پارے کے شروع کے ساتھ ایک سورت بھی شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، چونکہ اس کے اندر تقریباً 17 نبیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد توحید، رسالت، بعث بعد الموت، اس لیے اس سورت کی ابتدا بھی قیامت کے مناظر سے کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اشارہ دیا اس بات کا کہ لوگ جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس کا جلد ان سے حساب لیا جائے گا، اور یہ حساب کا وقت بہت قریب ہے، مگر یہ لوگ اس معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے اعراض کر رہے ہیں۔ بجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے اور قرآن کی حقانیت کا اقرار کر لیتے، بجائے اس کے یہ قرآن کا، نبی کا مذاق اڑا رہے۔ لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ یہ مذاق اڑاتے اڑاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہمارا جیسا انسان ہے، جب ہمارا جیسا انسان ہے تو پھر اس کی باتیں من جانب اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو بالکل اللہ کے کلام سے اتر کر بہت نچلے سطح کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو قرار دے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے؟ هل هذا الا بشرکم مثلکم، جو تم یہ بات کہہ رہے ہو سن لو، اس سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب کے سب انسان تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ مشرکین مکہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یہود اور نصارہ سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو، یا مکہ المکرمہ کے اندر ہی راہب رہتے ہوں گے، جیسے ورقہ بن نوفل بالکل ابتدائی میں جب پہلی وحی نازل ہو گئی اس نے اسی وقت کہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس فرشتے کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ تو بالکل ویسا ہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے
جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ جو کتاب اتاری جا رہی ہے اس کتاب کے اندر تمہارا بھی تذکرہ ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے اس آیت کو پڑھ لیا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرا تذکرہ قرآن کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہ لیں کتاب لاؤ، تو کتاب لائی تو انہیں قرآن اٹھایا تو قرآن کے اندر اس میں پڑھا نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کا تذکرہ پڑھا، کہنے لگا میرا شمار تو اس میں نہیں ہے۔ پھر پڑھتے گئے تو تذکرہ آ گیا کفار کا، مشرکین کا، نافرمانوں کا، دوزخیوں کا، کہنے لگا نا الحمدللہ میں ان میں سے بھی نہیں ہوں، میں تو موحد ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، آخرت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ پھر پڑھنے لگا تو آگے اس کو تذکرہ مل گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن بھول چوک ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتے، کہا میرا تذکرہ ان لوگوں میں ہے۔ اور اس معاملے میں میں اور آپ دیکھیں گے ہم سب اس کے اندر داخل ہیں۔ یقیناً مجھ سے آپ سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ابھی ہم الحمدللہ آئے، نماز پڑھی اور ہمیں یقین ہے اس نماز کے بدلے میں اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہوگا، لیکن ابھی باہر جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کون کون سی غلطی ہو جائے گی۔ پھر عصر کی نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، سلام پھیرتے فوراً کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے علاوہ بندہ دعا اٹھاتا ہے اللہ میں چاہتا نہیں تھا گناہ کرنا، ہو گئے ہوں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ گویا بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس معنی کر ہم سب کا تذکرہ قرآن کے اندر یقینی طور پر ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کو کیا مانی، قرآن کو کیا مانے، وہ تو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے، بلکہ مشرکین مکہ تو ایسے ہی تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اگر تم زمین کے اندر اپنے دائیں بائیں غور و فکر کر لیتے تو اللہ کی مخلوق میں غور کر کے تم کو اللہ نظر آ جاتا اور اللہ کی وحدانیت تم کو سمجھ میں آ جاتی۔ اور اللہ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس میں سے خاص طور پر تذکرہ کیا اللہ پاک نے پانی کا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ پانی سے انسان اپنی تخلیق سے لے کر اپنے اینڈ تک دیکھ لے، پانی کا پانی تذکرہ ملے گا، اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی ہی مشکل، اور اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر تو انسان کی زندگی پانی کے بغیر سمجھو رک جاتی ہے۔ جس دن پانی والوں کی طرف سے پانی نہیں آتا ہے اس دن ہماری نماز، ہمارا کھانا، ہمارا وضو، ہمارا نہانا، ہمارے کپڑے سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور اس پانی کے ذریعے سے بنتی ہے بجلی، تو بجلی نہیں آئے گی تو موٹر نہیں چلے گا، بجلی نہیں آئے گا تو مائک نہیں چلے گی، بجلی نہیں آئے گا تو صفائی نہیں ہوگی۔ جس چیز کو دیکھیں گے اس کی بنیاد پہنچ جاتی ہے پانی پر۔ لوگ احسان کرتے ہیں، سائنسدان نے ترقی کی اور بجلی بنائی، ترقی سے نہیں، اگر پانی نہیں ہوگا تو پانی کے بغیر بجلی بھی نہیں بن جائے گی۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ، خالق اللہ، ہر چیز کو بنانے والا اللہ، اور موٹے موٹے طور پر چند چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے پانی کا بھی تذکرہ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو اللہ پاک نے پانی سے پیدا کیا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد کہتے ہیں دبن باتس کرو سران،
جب تک نہ بچے کو نہلاتے ہیں تب تک ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. اب تو سارے بندے بھی بوائلر بن گئے اور مرغے بھی بوائلر بن گئے. سب کی پیدائش ہاسپٹل میں ہونے لگی, بغیر نہائے دھوئے وہیں اذان بھی دینی پڑ جاتی ہے. پھر بھی کچھ صاف آف کر لیتے, لیکن مسلمان ہے. یہ اس کو کراہت رہتی ہے, واپس آئیں گے تو فوراً ماں کہتے تو بننا تا کرو بچہ سرام, پہلے اس کو نہلاؤ دلاؤ. ہسپتال کی بدبو اور ہسپتال والوں کے تو انفیکشن ہوتا ہے, ہمارے اس کو گندگی کہیں گے, انفیکشن کہیں گے, تو کہنے گے نہیں پہلے اس کو نہلاؤ دلاؤ. یہاں سے لے کر اور ادھر جب موت کا وقت قریب آ جائے گا, اگر ایک بندہ نہا رہا ہو, غسل کر رہا ہو, اور دوران غسل حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے محترم اب چلنے کا وقت آ گیا ہے, اور وہیں پر روح قبض کر لیں گے. لوگ آ جائیں گے, قبر کا تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے, لیکن تمباد ہونے زبانہ مشو غسل دوں. ابھی تو بندہ غسل خانے سے نکال کر لائے نہ, لاسٹ غسل چھس بے دوں. ابتدا میں بھی نہانا, اینڈ میں بھی نہانا, شروع میں بھی پانی, آخر میں بھی پانی, اور پانی والی زمین کے اندر پھر دفنا بھی دیں گے. کل ملا کر اگر بندہ صرف پانی پر غور کر لے گا, یہ اللہ کی تو وحدانیت کو پہچان لے گا, اللہ کی قدرت کو پہچان لے گا. لیکن بندہ اگر غور نہیں کرے گا تو ساری نشانی اس کے سامنے ہونے کے باوجود یہ اللہ کو نہ مانے گا اور اللہ کو ایک بھی نہیں مانے گا. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں ہاں اللہ ہے, لیکن اللہ ایک ہو جائے یہ مشکل ہے, یہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام نہیں چلتا, بلکہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. پہلے زمانے میں مثال دیا کرتے تھے, ایک ملک میں دو بادشاہوں کی بادشاہت نہیں ہو سکتی ہے. اب تو دو ملکوں کے اندر الگ الگ بادشاہت, یہ ملک والا یہ ملک والا, ہمیشہ ان کی ٹکر رہتی ہے. سرحد پر دیکھو تو خسر بسر ان کی چلتی رہتی ہے. دو ملکوں میں رہ کر دو بادشاہوں کی بادشاہت نہیں چل رہی ہے, تو پھر ایک ملک میں رہ کر دو بادشاہوں کی بادشاہت کیسے چل پائے گی؟ اور ایک کائنات میں دو خدا ہو جائیں گے. ایک خدا کہتا نہیں آج تو پانی برسانا اس لیے کہ جموں میں گرمی بہت ہو رہی ہے, اور دوسرا خدا کہتا نہ سری نگر والوں پر رحم کرو, وہاں ٹھنڈ بہت ہے, وہاں اچھی خاصی دھوپ ہونی چاہیے. تو یہ لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ مصلحت جانتا ہے, جموں والوں کو گرمی کی ضرورت ہے اس وقت, جیسے یہاں گرمی ہونی چاہیے. یہاں گرمی نہیں ہوگی تو یہاں گنا نہیں ہوگا, یہاں آم نہیں ہوگے, یہاں وہ پھل فروٹ جو گرمی سے پکتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر کشمیر کے اندر بارش نہیں ہوگی تو وہاں کوئی بھی سیب نہیں, اناج نہیں, سب کچھ نہیں, قحط سالی ہوگی. اللہ اپنی مصلحت سے ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہر چیز ان کی ضرورت کے مطابق پہنچا دیتے. اس لیے اس کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے, دوسرے خدا کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہ وزیر کی ضرورت, نہ مشیر کی ضرورت, نہ معاون کی, کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تنہا ہے, باقی ساری کائنات کو بنایا, اس کو کام پر لگا دیا. اور پھر ان انسانوں کو پھر ادھر کی طرف جس کا یہ انکار کرتے تھے کہ مریں گے پھر پیدا ہو کر دوبارہ زندہ ہوں گے, رب نے فرمایا نہ, سن لو, کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اس کائنات کو خاص طور پر مشرکین کو ڈرایا گیا. مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ جائے اور ہم اس کی موت پر خوشیاں منا لیں گے اور سارا کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. رب نے فرمایا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہو, موت تو ہر جاندار کو آنے والی ہے, اور موت سے پہلے ہم تم کو خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں, اور اس آزمانے کے بعد تم کو یقیناً ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ فرض کر لو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں ہے, اور جب یہ پردہ فرما لیں گے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, پھر کیا تمہاری چھٹی ہو جائے گی؟ تم جب تک زندہ رہو گے ثم الینا ترجعون, پھر تم کو ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے, اور لوٹ کے آؤ گے پھر تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ موت کی تمنا کرنے والے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تمام انسانوں کے موت کی طرح ہے؟ اس کے اندر علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی حیت کیا رہی ہے، صورت کیا رہی ہے۔ ایک محتاط قول یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ایک جگہ جمع کیا گیا پورے بدن کے اندر، اور پھر سمجھنے کے لیے ایک طرح سے اس ڈبے کے اندر رکھ کر اس ڈبے کو بند کر دیا گیا۔ پھر جب آپ کو روضہ اقدس کے اندر رکھا گیا، پھر اس برتن سے ڈھکن کو اٹھا لیا گیا، پھر اس روح کو پھیلا دیا گیا۔ لیکن یہ سب ایک طرح سے سمجھانے کے لیے، اصل حیت، اصل کیفیت کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے اجسام اپنی قبروں کے اندر بالکل محفوظ ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہے، جو شہداء ہیں، شہداء کرام کی قبریں اگر کبھی کھولنے کا موقع مل گیا تو مہینوں نہیں بلکہ سالوں کے بعد بھی جب ان کو کھولا گیا اور ان کے ناش کو جیسا لٹایا گیا تھا ویسا ہی پایا گیا، وہ کفن جیسا رکھا گیا تھا ویسا ہی کفن پایا گیا۔ میں نے ایک عالم کا بیان سنا ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں نے خود ایک شہید کے ماتھے پر آخر پر محبت سے یوں ہاتھ پھیرا کہ کئی ہفتے تک میرے اس ہاتھ سے عجیب و غریب خوشبو آتی رہی۔ اور ایک شہید کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کو شہید کیا گیا، وہ عالم تھے، امام تھے مسجد کے، تو ان کو شہید کیا گیا کہ 13 ماہ کے بعد ہمیں اس قبر کو کھودنے کی ضرورت پڑ گئی۔ قبر کو کھودنے کی ضرورت کا مطلب ہے قبر گر جاتی، پانی آ جاتا ہے، کچھ کوئی ایسا معاملہ جو شرعی معاملہ ہو، کبھی ایسا تو پھر علماء کے ساتھ رابطہ کرنا تھا۔ تو بہرحال کل ملا کر ان کو قبر کھولنے کی ضرورت پڑ گئی۔ کہنے ہم نے قبر کھولی اور اتفاق سے میرا ہاتھ لگ گیا زخم پر، وہاں سے لایا خون، تو خون کا دھبے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں خوشبو، کیا میں کئی مرتبہ ہاتھ کو صابن سے رگڑ کر دھویا لیکن کئی ہفتے تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی، اور وہ جسم جیسا ہم نے رکھا تھا جو کا تو ویسا ہی تھا۔ اور وہ کہتے 13 ماہ کے بعد ہم نے اس قبر کو کھولا تھا۔ جب شہداء کے ساتھ یہ حال ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ تو الگ ہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، دنیا کے لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی وہ جگہ زیادہ عظیم ہے یا عرش زیادہ عظیم ہے۔ تو علماء کے 2 حصے ہو گئے، کچھ نے کہا عرش زیادہ عظیم ہے، کچھ نے کہا کہ وہ جگہ زیادہ عظیم ہے۔ بہرحال ہمارا خیال اور ہمارا رجحان ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ زیادہ عظیم ہے جس جگہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک ٹچ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ عرش کو ختم ہونا ہے، یہ روئے زمین جنت کا ٹکڑا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ باتیں ہیں، ان باتوں پر عام لوگوں کو کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ علماء بھی ان باتوں میں بحث کرنے سے احتیاط کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان سے بحث مباحثے میں ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو یا مناسب نہیں ہوتی ہے، اور یا کبھی کبھی وہ بات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا اس بارے میں کبھی بھی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی گفتگو کرنے بھائی یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی یہ پریشانی بن گئی ہے، وہ ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، ہر مسئلے میں بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ موٹے موٹے مسائل میں، نماز کے مسائل میں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ بحث کرتے تو کہتے ہیں نہ اشن تو چھوڑ پاتا مگر تھوڑا بہت پاتا تھی۔ ایک طرف سے اپنی جہالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، دوسری طرف سے علم بھی جھاڑتے ہیں۔ ارے بڑے بڑے علماء جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اسی مسئلے کے اندر، وہ بھی بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہاں یہی تو ہوگا، لوگ کہیں گے تجھے پتہ ہی نہیں، کہیں گے ٹھیک ہے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، میں ہار ہی لوں گا، اسی میری خیر ہے۔ بعض دفعہ ہار میں جیت ہوتی ہے اور بعض دفعہ جیت میں بھی ہار ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے دکھانا چاہیے۔
وہاں پر اپنے آپ کو واضح کرنے کی ضرورت، جہاں بہت مجبوری ہو۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اپنی زندگی اتنی سادہ گزارتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے مجھے اپنا آپ ظاہر کرنے کی مجبوری ہے، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاسم نانوتوی بھی کوئی دنیا میں آیا ہے۔ اور ان کی سادگی کی مثال یہ ہے کہ ایک مطلب دیوبند اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، میرٹھ سے ایک بندہ گنے کی گٹھڑی لے کر آیا، گنا جس کا شوگر بنتا ہے، وہ ڈنڈے جیسے ہمارے مکی کے ڈنڈے ہوتے ایسے، اب تو ہم گنے کا جوس ملتا ہے یہاں پر، بس وہ گنے کی گٹھڑی لے کر آیا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ میں سنا بھائی ہدیے میں لے جائیں گے، اور ہدیہ جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ہدیے میں دوسرے کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی سی بڑی چیز لے کر جائیں گے، جو بندے کی حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ ہدیہ دے دیتا ہے۔ تو یہ گنے کی گٹھڑی لے کر آ گیا یہاں دیوبند میں، اسٹیشن پر نیچے اترا تو گٹھڑی زیادہ تھی، یہ تھوڑے سے بزرگ تھے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں دیکھا، کہنے گو چھوکرے ادھر آ، لے یہ بٹ گٹھڑی اٹھا۔ مولانا نے چپ چاپ کے اٹھائی، سر پہ رکھی، کہنے کہ جی کہاں لے جاؤں؟ کہ دیوبند لے جا۔ دیوبند والے دیوبند کہتے ہیں کہ وہاں دیوبند میں جا دارالعلوم میں، تو وہاں لے گئے۔ کہا کس کے پاس لے جاؤ؟ باتیں کرتے رہے، مولوی قاسم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ کیوں لے جا رہا ہوں؟ ہدیہ دینا ہے۔ اب مولوی قاسم تو یہی ہے، اب وہ باتیں کرتے کرتے بہلاتے وہاں لے جا کر گئے۔ کہا بھائی اس بندے کو بیچاری کو خفت نہیں ہونی چاہیے، یہ سمجھے گا مولوی قاسم تو یہی ہے، یہ تو بیچارہ ناراض ہو جائے گا۔ کہنے لگے لے بھائی تیری گٹھڑی یہاں رکھی ہے۔ کہا کہاں جا رہا؟ مجھے مولوی کو دینی، اس کے بعد جائیے۔ تو اب وہ تو یہ سمجھا یہاں سے اٹھانی ہے، پھر مولوی کہاں ملے گا، گھر جانا پڑے گا، وہ تو اس لیے روک رہا تھا۔ پھر کوئی اور آگے جان پہچان والا ہے، کہنے یہ ہے مولوی قاسم نانوتوی۔ ایک مرتبہ کہیں گئے تھے جنجانہ میں، تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو لوگوں نے کہا چل نماز پڑھا، جانتے تو ہے نہیں، داڑھی ٹوپی کے دیکھ لے۔ کہا بھائی تم ہی پڑھا لو، مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی ہے۔ اتفاق سے وہاں نماز میں ٹپلا ہو گیا اور سجدہ سے ہو گیا۔ اب دیہاتی تو دیہاتی ہوتے ہیں، آگے نماز پڑھانے والا کہنے لگے میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھے نماز پڑھ۔ اچھا، ایک تو نماز میں ہماری وہ رال ڈال دی یا کچھ وہ کہتے ہیں، ایک تو ہماری نماز خراب کر دی، اوپر سے چپڑ چپڑ بھی کر رہا، لت دے کے ایک یہاں سے منہ گھونسا مارا۔ اتنے میں کوئی آ گیا، حضرت آپ یہاں کا؟ کہا کون حضرت؟ کہا یو حضرت ہے مولوی قاسم نانوتوی۔ بس پھر سارے کان پکڑنے لگے۔ تو انسان کو زندگی بہت سیدھی سادی گزارنی چاہیے۔ بنو سنوار تو وہ کریں گے جن کی کوئی اوقات ہوگی، میری آپ کی کون سی اوقات ہے؟ ہم لوگوں کو کہیں گے ہم کیا ہیں بھائی، 2 دن کے بعد ہماری اوقات ختم ہو جائے گی، سانس نکل گئی، روح نکل گئی، جو ٹھاٹ بار آن بان شان تھی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزار، لیکن سادگی کا مطلب ہمارے مسلمانوں میں گندگی سمجھ لیا ہے، میلے کچیلے رہنا، ناخن نہیں کرنا، بال بڑے کر لینا، اس کو کہتے ہیں سادگی۔ یہ سادگی نہیں، یہ گندگی ہے۔ سادگی الگ چیز ہوتی ہے، گندگی الگ چیز۔ سادہ رہنے کے لیے کہا، گندا رہنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اسلام نے تو پاکی کا حکم دیا اور پاک رہنے کے لیے کہا ہے۔ بہرحال انسان سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، عقل کے ساتھ زندگی گزارے، بہرحال اعمال کے ساتھ تو اس کو زندگی گزارنی ہے۔ اور اعمال مرے گا تو مرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور پہنچ جائے گا، پھر اللہ کہیں گے لاؤ ان سب کو، اب ان کے اعمال کو ہم تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اے مکہ والو اور دنیا میں رہنے والو، تم یہ سمجھتے ہو مرنے کے بعد تمہارے پاس کوئی ظلم ہوگا؟ نہ، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اور تولنے کے بعد تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس انصاف کرنے کے لیے، لیوم القیامت، قیامت کے دن، اور تمہارے اوپر اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی۔ فلا تظلم نفس شیئا، چھوٹے بڑے اعمال جو کچھ کیے ہوں گے سب کو اللہ بندے کے سامنے پیش کرے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ رات کو سوتا ہے، سوتے تو خالی دل میں نیت کرتا ہے صبح کو اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، نہ الارم لگائی، نہ بیوی کو کہا، نہ بیٹے کو کہا، صرف سوتے سوتے کہنے لگا آج تو تہجد پڑھ لوں گا، اب تو رمضان ڈھلنے والا ہے، اب تو مجھے تہجد پڑھ لینی چاہیے۔ پھر دل میں نیت کر لی، کل اور اٹھا کچھ نہیں، نہ تہجد پڑھی، پھر وہی اٹھا، ماں ادھر سے جھنجھوڑ رہی، باپ ادھر سے جھنجھوڑ رہا، پھر اٹھا کے اٹھا۔ مرنے کے بعد اللہ پاک کہیں گے لو بھائی ایک نیکی میرے پاس بھی اس کی ہے، کون سی؟
کہ یہ فرشتے کہیں گے کون سی؟ ہم نے تو سب لکھ لیا. کہا جب یہ سویا تھا خالی نیت کر لی تھی، اس نیت پر میں نے اس کو اجر دینا ہے، وہ اجر یہ لے. اللہ وہ اجر بھی اس کا ضائع نہیں کرتے. تو پورا کا پورا انصاف دیا جائے گا. اور فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی. انبیاء علیہم السلام چونکہ یہ تعلیم دیتے گئے، اور اس صورت کے اندر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے. 6 کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے، باقیوں کا صرف نام ہے. نام حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام. ان تمام کا تذکرہ ہے اجمالی اور قدر تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے مختلف جگہوں پر ہے. یہاں پر خاص طور پر وہ تذکرہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا آج عید ہے، چلو تم بھی اس میدان کے اندر واہیا، ڈول ڈماکا، ناچ گانا جو کچھ کرتے، یہ ایسے جیسے آج کے زمانے کا فیسٹیول ڈے منایا جاتا ہے. ہر طرح کے خرافات، فیسٹیول ڈے کے نام پر جو خرافات. اور اب تو ماشاءاللہ سے دیندار لوگ بھی وہاں پہنچے تھے، بلکہ بعض مواقع پر پردہ نشین خواتین پہلے سے وہاں 2 دن پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہے جی؟ فیسٹیول ڈے. اور بالکل گوار جنگلوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ فیسٹیول ڈے ان کا بھی تھا. کہا جاؤ کہنا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. اور بندہ بیمار ہوتا ہے، ایک جسمانی ایک روحانی. جن لوگوں کو اللہ کے بندوں کا درد ہوتا ہے، ان کو ٹینشن رہتی، 24 گھنٹے وہ غمگین رہتے، اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اور بعض دفعہ انسان ویسے جسمانی بیمار ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ انی سقیم، تمہاری طرف سے مجھے بڑی ٹینشن ہے، میں بیمار ہوں، تم جاؤ جہاں تم کو جانا ہے. فَجَعَلْهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. وہ گئے ادھر اور حضرت ابراہیم گئے ان کے بت خانے میں اور پکڑی کلہاڑی اور ایک ایک کی کٹائی شروع کر دی. کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، بس سب جتنے تھے سب کو اپاہج بنا دیا. تو جب وہاں گئے تو دیکھا کسی خدا کا کان کٹا ہوا، کسی خدا کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی خدا کا بازو کٹا ہوا، کسی خدا کا پیر کٹا ہوا. یہ منظر دیکھ کر نمرود کے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ عقل جب ماری جاتی ہے، خدا کہہ رہے ہو اور تمہارے خداؤں کے ہاتھ پیر توڑ دیے. وہ کون سا خدا ہو سکتا ہے جو اپنے ہاتھ پیر توڑوائے؟ اگر بادشاہ کے ہاتھ پیر توڑے جاتے، دنیا والے کے دفع کرو اس کو، اس کی بادشاہت کی ضرورت نہیں، یہ تو نکما آدمی ہے. ارے جو دنیا نہیں چلا سکتا اس کو بادشاہ نہیں بنا سکتے ہیں، اور تم جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے اس کو پھر بھی کہتے ہو من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو وہاں کچھ سنجیدہ لوگ بھی سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ان بتوں کی خداؤں کی برائی کرتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم. کہا لاؤ اس کو یہاں. اب نمرود صاحب لے کر آئے، وہ ابراہیم کس نے یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. مجھے کیا پوچھتے ہو؟ ان کا یہ بڑا گڑھمر یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، یا غصے میں آ کر سب اس نے یہ تہس نہس کر دیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور پوچھنا اسے فاسألوا اہل الذکر فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو اگر یہ تم کو جواب دے دے گا. یہ چوٹ کر دی تھی ان کے اوپر. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو کس نے ان کی یہ درگت بنائی ہے، ورنہ اس سے تو پوچھ لو. کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولنا جانتے نہیں ہے، سر جھکا دیا. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تمہاری کھوپڑی نہیں ہے، تمہارا دماغ پھرا ہوا ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے نہ تمہارا نقصان کرتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو. اب جن کی اکڑ ہوتی ہے، جن کو بدھی ہوتی نہیں ہے، پہلے کہتا فلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، اور واقعی ان کو عقل نہیں تھی. عقل ہوتی
تو کہتے ابراہیم سمیعنا، ہم نے سن لیا، اطعنا، اطاعت کر لی۔ کہنے لگا نا 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 نا، ابراہیم نے ہماری توہین کر لی ہے، لہذا لکڑی اکٹھی کر لو اور ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کر لیا، لکڑی اکٹھی کر لی اور آگ کی بھٹی تیار کر لی۔ جب بالکل جلال پر آگ پہنچ گئی تو لایا منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ ادھر آگ کے اندر ڈالنا تھا، ادھر آگ کو اللہ کا امر مل گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایئر کنڈیشن بن جا۔ ایئر کنڈیشن وہ ہوتی ہے جب بندہ جہاز میں سفر کرتا ہے، نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، نہ بندے کو کمبل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ سردی سے کانپنے لگ جاتا، اس کو کہتے ہیں ایئر کنڈیشن۔ یہی ایئر کنڈیشن بنا دیا اس آگ کو۔ لوگوں نے کہا تھا ہم تو جلا دیں گے، لیکن جس کو اللہ بچائے اس کو کون مار سکتا ہے، اس کو کون چکھ سکتا ہے۔ یہ مثالیں دے کر ان لوگوں کو بتایا مشرکین مکہ، ابراہیم کو تم اپنا جد امجد مانتے ہو، ذرا ان کا واقعہ تو پڑھ لو، پڑھ کر شاید تم ایمان لے آؤ گے، لیکن جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے تذکرہ کیا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ایک بندہ اپنا قضیہ لے کر آ گیا، کہنے لگے حضرت یہ جو بندہ ہے نا گڈریا، اس کی بکریوں نے میرے سارے کھیت کو کھا دیا ہے، لہذا فیصلہ کر دو۔ حضرت داؤد ابا حضور نے فیصلہ کیا اس کھیت کی قیمت بنائی جائے، اور جو قیمت بنے گی تو یہ بکری والا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ جب قیمت بنائی گئی وہ قیمت بنتی تھی اتنی جتنی بکری والے کی بکریاں تھی، کہا اس کو بکریاں دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹا، انہوں نے کہا ابا حضور آپ کا فیصلہ یہ ہے، میرے فیصلہ یہ آتا ہے، میرا فیصلہ یہ آتا ہے کہ یہ بکریاں جو ہے بکریاں یہ کھیت والے کو دے دی جائیں گی، یہ ان کو چرائے گا، ان کو پالے گا، اور جو نفع ملے گا وہ کھاتا رہے گا، اور یہ جس کی بکریاں ہیں یہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرے گا۔ جب یہ کھیتی تیار ہو جائے گی اتنی جتنی ان بکریوں نے کھائی تھی، اس وقت یہ کھیت والا ان بکریوں کو کرے گا واپس اور اپنا کھیت یہ لے لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں میں سے کس کا فیصلہ صحیح ہے کس کا فیصلہ یہ غلط ہے، یہ ایک فیصلہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا، لیکن تائید کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی کہ یہ اقرب الی القیاس ہے، چونکہ دونوں نبیوں نے فیصلہ کیا تھا قیاس سے، اجتہاد سے، من جانب اللہ فیصلہ نہیں آیا تھا، لہذا دونوں کے فیصلوں کو سراہا، لیکن زیادہ رائے جو آئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی طرف۔ اس لیے دنیا کے اندر مجتہد ائمہ پیدا ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، چاروں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے کے بعد اپنی اپنی رائے قائم کی۔ علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں بھائی تمہیں چاروں میں سے جس پر عمل کرنا ہے عمل کر لو۔ چاروں نے اپنے سامنے قرآن حدیث رکھا ہے، لیکن کسی کی توہین نہیں کرنا، کسی کی تذلیل نہیں کرنا۔ قرآن نے دونوں کے فیصلوں کو کہا صحیح ہے، اور دونوں فیصلے اجتہاد تھے، اور بالکل دونوں فیصلے بالکل اپوزٹ تھے۔ ادھر کا فیصلہ یہاں تو بکریاں سرے سے جانی تھی، اور یہاں بکریاں کچھ دنوں کے بعد واپس آنی تھی، اور فیصلہ دونوں کا صحیح قرار دیا۔ اور کبھی کبھی دونوں اماموں کا فیصلہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو خون نکل گیا وضو ٹوٹ گیا، اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر خون نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باوضو بندے نے اپنی بیوی کو باتھ روم سے نکلا اور محترمہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی کرسی پر سج دھج کے بالکل خوبصورت، کہنے لگا کتنی پیاری، اور ایک کس یہاں لگا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کچھ اور نہیں ہوا تو ایسے چلا جائے گا مسجد نماز پڑھ لے گا، کچھ اور سے مراد سمجھ لیں گے شادی شدہ لوگ سمجھ جائیں گے، اور غیر شادی شدہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ ہو یا نہ ہو، تو نے چونکہ بیوی کو کس کر لیا ہے، لہذا واپس جا باتھ روم میں دوبارہ وضو کر اور آ جا، بالکل اپوزٹ ہے، لیکن دونوں کے فیصلے صحیح ہے۔ جو وضو ادھر جائے گا تو بھی صحیح، ادھر جائے گا تو بھی صحیح، لیکن شرط ہے کہ پھر مانتا اسی کو ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں مرضی آئی تو یہاں اس کی مان لی اور یہاں یہ مرضی ہے یہاں یہ مان لی. خون نکل گیا تو کہنے لگا ہاں امام شافعی امام اعظم کے مسئلے کو مان لینا چاہیے. اب سردی میں باہر نکلا ٹھنڈے پانوں سے وضو کر کے, بیوی خوبصورت, کس تو کر لیا. اب کہا بھائی دیکھو امام شافعی کی بات مانتے ہو تو وضو ٹوٹ گیا. کہنے لگا نہیں, امام اعظم کہتے وضو نہیں ٹوٹتا, چلو یہی کرو. یہ کرو گے تو تم شریعت کے بناؤ گے مذاق. شریعت کا مذاق نہیں, شریعت پر چلنا ہے تو جو شریعت نے احکام بتائے ہیں ان شریعت کے احکام پر چلو. اگلا تذکرہ, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام ان نبیوں میں سے, ان لوگوں میں سے دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر صابرین میں شمار ہوتے ہیں اور 16 یا 17 سال تک بیماری کے اندر رہے, لیکن ہمیشہ صبر و شکر کرتے رہے. تنہا نہیں بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ خدمت کرتی رہی. ایک موقع پر اجازت بھی دے دی تھی, جاؤ دوسرا نکاح کرنا چاہو گے تو میں طلاق نکالنا. جو خوشی کے دن تمہارے ساتھ گزارے ہیں یہ مصیبت کے دن بھی تمہارے سے. اس لیے صبر کے ساتھ صابرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کی بیوی بھی صابرہ گزری ہے. یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. آگے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے حضرت سورہ ہود کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھا تھا. یہاں پر بس صرف اتنا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کون سا وظیفہ پڑھا تھا. جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے وہاں انہوں نے وظیفہ پڑھا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت یونس کو مچھلی سے باہر نکالا. علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو جب پریشانی آ جائے, جب حالات آ جائے, اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے. پڑھتا رہے کم سے کم 313 1100 یا جتنا بھی پڑھے گا. اور بعض نے کہا غالباً حسن حسین کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جتنا چاہے اتنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے, اس کے بعد دعا کرے, اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گی. اور اگر دعا کرنے کا موقع نہ ہو, ہاتھ اٹھا کر دل ہی دل میں دعا کرتا رہے اور زبان سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے, اللہ اس کی مراد کو پورا کر لیں گے. آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, چونکہ تمام نبیوں کے تذکرے کے ساتھ امام الانبیاء کا تذکرہ ضروری. امام الانبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت ہم اکثر و بیشتر خطبہ حضرات سے بھی سنتے ہیں, ربیع الاول کے مہینے میں بہت سنتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم اور مطلب کہ اخلاق کریمانہ اور عادت کریمہ اور سنت نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اصل میں تو مجھے اور آپ کو وہ اپنانا ہے. اور خاص طور پر جب ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے, جب ہمیں کوئی مکہ مارے, اس وقت یاد کرنا چاہیے میرا نبی تو معاف کرنے والا تھا, اگر ٹھیک ہو اس کو معاف کرنا ہی بہتر تو معافی کر دینا چاہیے. بعض موقع پر مکہ مارنے والے کو معاف سرے سے چھوٹ دینا یہ صحیح نہیں ہے, وہاں تو مکہ لگانا ہی پڑے گا تب جا کے کام پڑے گا. یہ ایسے ہے جیسے کلاس روم میں ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے کو مکہ مارا, اب اگر ٹیچر یہ کہے گا نہیں معافی کر دو یہ جری ہو جائے گا, دوسرے موقع پر دوسرے کو مارے گا, تیسرے کو مارے گا, چوتھے کو مارے گا. ٹیچر کا کام یہ ہے اس نے مکہ مارا ہے اس کو سب کے سامنے لا کر ایک مکہ تم بھی مارو. جب لگے گا کہ بھائی میرے مکے سے بدلے میں مجھے بھی مکہ ملنے والا ہے, یہ آئندہ کے لیے پیچھے رہے گا. اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا تو پھر چھوڑنے میں یہ جری بن جائے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مطلب ہے شریعت کو فالو کرنا. تو شریعت جہاں جو حکم دے گی, ہم عیسائی نہیں ہے کوئی یہاں تھپڑ مارے گا دوسرا گال پیش کریں گے لاؤ ادھر بھی مارو, ہم تو وہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہاری کوئی آنکھ نکالے اول تو معاف کرو, اگر معاف نہیں کرنا جاؤ دوسری آنکھ بھی نکال لو. شریعت نے ہدایہ کے اندر مسئلہ لکھا ہے, اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو اندھا کر دیا, مثال بال ٹھوک دیا یا پتھر ٹھوک دیا اور وہ اندھا ہو گیا, اب اس بندے کو بھی اندھا کرنا, یہ کہتا جب تک یہ بھی اندھا ہوگا تب تک میں پوچھا رہوں گا. اب اگر بندہ کہے گا کہ تو بھی پتھر مار, اب وہ تو اتفاق یہ آئی کہ اس نے مارا تو جان بوجھ کر, لیکن وہ اتنا لگ گیا کہ آنکھ چلی گئی, دماغ بچ گیا. یہاں پتھر لگنے سے دماغ بھی جا سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے اور آنکھ بھی, اور اس کی اتفاقاً صرف آنکھ گئی. اب کیسے کریں گے؟ پتھر ماریں گے جیسے ہی تو ہو سکتا ہے زور سے لگ جائے گا تو زیادتی ہو جائے گی, اور کمی سے ماریں گے تو ہو سکتا ہے انصاف نہیں ملے گا. تو علماء نے مسئلہ بتا دیا کہ بھائی اصل مقصود ہے اس کی آنکھ کو معذور کر لینا. اس معذور کرنے کے بعد شیشے کو
وہ رکھو، ادھر پٹی باندھ کے رکھو، اور یہ شیشہ گرم کر کے اس کی آنکھ کے قریب رکھو، آنکھ کھول کے رکھو، اور جب آنکھ کھول کے رکھیں گے تو آہستہ 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 اس سے روشنی ختم ہو جائے گی۔ تب تک یہ قریب کرتے رہو جب تک یہ روشنی ختم، یا گرم کرو گرم کرو قریب رکھو، اس سے روشنی ختم ہو جائے گی، روشنی بھی ختم ہو جائے گی، انصاف بھی ملے گا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین والا دین۔ ہمیں تو زیادہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے تم عفو اور درگزر سے کام لو، لیکن اگر کوئی عفو اور درگزر سے کام بدلا ہی چاہے گا تو شریعت نے بدلے کی بھی اجازت دی ہے۔ آگے سورۃ الحج۔ سورۃ الحج کے اندر چونکہ حج کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کے اندر 78 آیتیں اور 10 رکوع ہے۔ اول اس کی بھی ابتدا قیامت سے کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو قیامت سے ڈرو، قیامت وہ ہوگی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل حمل ذات حمل، کہ جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور چونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، رب نے کہا قیامت کا انکار کرتے ہو اپنی تخلیق پر ذرا غور کرو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ الی آخر الآیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو نطفے سے، اور پھر نطفہ باپ کی پیٹ سے نکل رحم مادر میں پہنچ گیا، پھر اس نطفے کو ہم نے خون بنایا، پھر خون کو جمع کر پھر اس کو لوتھرے کی شکل اختیار کر دی، پھر لوتھرے کو بوٹی بنایا، اور پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی، اور ہڈیاں پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو مکمل انسان بنایا، مکمل انسان بنانے کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ پھر جب انسان بن جاتا ہے، بعض تو رحم مادر سے مردے پیدا ہوتے، بعض زندہ پیدا ہوتے، اور بعض اس عمر کو پہنچ جاتے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے اس انتہا درجے کو پہنچ جاتے ہیں، تیمن چورن بات کیوں تھا دبنا بات چمنوئی کیوں، حالانکہ بات ابھی کھایا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں لڑکے کہتا چی دنوشی نے کہاں ہے لڑکے، اور ہر لڑکے ہوتے ہیں 10، یعنی اتنی انسان کی زندگی یہاں پہنچ جاتی ہے، اس بیچارے کو یاد ہونے کے باوجود یاد نہیں ہوتا ہے، اس کی یادداشت الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے باوجود وہ انجان بن جاتا ہے۔ اے انسان، جب ہم تجھے اس عمر تک پہنچا دیتے تو موت دینا اور مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر لینا یہ ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، یہ بہت آسان ہے، بس تو ذرا غور و فکر تو کر لے۔ اس صورت کے اندر بیت اللہ کا حج کا تذکرہ ہے، اور بیت اللہ کو سب سے پہلے بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر جب طوفان نوح آ گیا تو اس کی بنیادیں اوپر سے ختم ہو گئی، نیچے بنیادیں باقی رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اول اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو یہاں پہنچایا، کچھ زمانے کے بعد پھر حکم آ گیا آ جاؤ یہاں، اب بیت اللہ تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام معمار بن گئی، اور اسماعیل ذبیح اللہ یہ اس کے مزدور بن گئے، اور جبریل علیہ السلام اس کے انجینئر بن گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حاکم بن گئے۔ حکم دیا رب نے، اور انجینئر کی جبریل نے، اور مستری معماری کا کام کیا خلیل اللہ نے، اور مزدوری کا کام کیا ذبیح اللہ نے۔ اور جب اس کو بنا دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ طواف کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے بیت اللہ کو جب تعمیر کیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو حج کے لیے بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی خواجے پر، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کا گھر مکہ میں تعمیر ہو گیا ہے، اب تم اس کی طرف پیدل بھی آؤ اور سواری پر بھی آ جاؤ، من کل فج عمیق، کہ تم اب اس کی طرف آ جاؤ، پیدل بھی آ جاؤ اور سواریوں پر بھی آ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک جن لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے ان تمام کے روحوں نے اس آواز کو سن لیا تھا، اور اس لیے اب وہاں کچھ لوگ چاہنے کے باوجود نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہماری طرف فقیر ہوتے ہیں، پیسہ کچھ نہیں، بینک بیلنس سے کچھ نہیں،
اور بعض فقیروں کو اللہ پاک ہر سال عمرے کرواتے ہیں، ہر سال حج کرواتے ہیں. لوگ بولتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ارے پیسوں سے حج نہیں ہوتا، پیسوں سے عمرہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کے بلانے سے. ہاں بندہ یہ کہ پھوکڑ میں بندہ وہاں پہنچ جائے گا ایسا بھی نہیں ہوتا. اسباب ضروری ہے. اس بندے کو کھڑا کیا بھائی اس کو عمرہ کروا دو، اس کو کھڑا کیا اس کو حج کروا دو. اس نے کہا یہ میری طرف سے 10,000 ہدیہ، اس نے کہا میری طرف سے 50,000 ہدیہ. ہمارے پیسے اس کو دلوا دیا، اس کو حج کروا دیا. اور بعض مالدار دیکھتے رہ جاتے ہیں. حج اسم کرن مگر کہتا ہمتی شمنا یاد چھا کہاں حج بدل اس کرنا ہو کہاں بنتے بندہ دکھا دیا. اور یہ مالدار ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود حج کو گیا نہیں. اور یہ فقیر پھوکڑ بیچارہ جس کا اکاؤنٹ چیک کر لو 10,000 بھی نہیں ملے گی، حج کروا کے لایا 5 لاکھ میں. یہ فقیر اور حج کیا 5 لاکھ کا، اور یہ مالدار اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. اللہ جب کسی کو بلانا چاہتے جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے تو اس تڑپ کے نتیجے میں اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں. ایک واقعہ لکھا کسی جریدے میں، کسی رسالے میں لکھا، یاد تو نہیں اس وقت کس میں لکھا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو ان ڈاکٹر صاحب کی نیت یہ بن گئی کہ مجھے حج کرنا چاہیے. حج کرنے کے لیے انہوں نے پیسے جمع کیے. بیوی نے کہا جناب خود جاؤ گے تو میں یہی رہوں گی، اور میرے ساتھ محرم ہونے تم سے بہتر محرم کون ہوگا، جیسے میں بھی جاؤں گی. اب دونوں اکٹھے کرتے 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 ایک رقم جمع کر لی اور حج کے لیے پیسے جمع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب گئے کلینک پر، وہاں پر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے بچے کو گھر لے جا رہی ہے. کہا بھائی تمہارا بیٹا تو ڈائلیسس پر ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا جی ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسے نہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں گی بغیر ڈائلسس کے. کہا بھائی ڈائلسس کے بغیر تمہارا بچہ زندہ ہونا اس کا مشکل ہے، زندہ باقی نہیں رہے گا. کہا ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں، تم گھر جا کے مر جائیں گے اور کیا کریں گے. جو بیچارہ مجبور ہوتا ہے وہ کیا کرے گا، بیچارہ موت کا انتظار کرتا ہے. اللہ نے اس ڈاکٹر کے دل کے اندر رحم ڈال دیا. اس نے کہا چلو اندر لے جاؤ اس کی ڈائلسس کروا دو. اور کاؤنٹر پر گئے، کہا یہ پیسے جتنے حج کے لیے اپنے اور بیوی کے اکٹھے کیے تھے، کہا یہ یہاں جمع کرا دو اور ڈائلسس بچے کی ہوتی رہے گی. بیوی کو فون کیا، پروگرام کینسل. اب بیوی کو تو پتہ نہیں، بیوی بھڑک گئی، کیا بڑے سخی بن گئی اتنی مشکل کے ساتھ. کہا بھائی میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا ہے، اب دیکھیں گے اللہ کو جب منظور ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. اللہ کی کرنی، اللہ کی شان یہ ہے، جو اس ہاسپٹل کا مالک تھا وہی مسلمان تھا. اس کے جی میں آ گیا کہ ہمیں حج کرنا چاہیے. تو بیوی سے کہنے لگا یہ پلاننگ ادھر میاں بیوی کے درمیان یہ ہو گیا، ادھر میاں بیوی کے درمیان میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو بوڑھا کہتا ہے بڑھیا کو کہ حج کرنا چاہیے. تو بڑھیا کہتے ہیں بیمار بندے ہیں، نہ کوئی اولاد نہ کچھ، تو کہاں جائیں گے. کہ کوئی بات نہیں، ہم ڈاکٹر کو ساتھ لے جائیں گے جو ہماری دیکھ ریکھ کرے گا، اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہاں ٹھیک ہے، پھر یہ تو ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر تو کون ڈاکٹر لے جائے گا، کہ نا ہمارا اپنا ہسپتال ہے، دیکھتے ہیں کون ڈاکٹر. غور کرنے کے بعد اسی ڈاکٹر پر نظر پڑی. اس کو فون کیا، بھائی ہم تم کو حج پر جانا ہے. کہنے لگا ہاں ڈاکٹر صاحب حج کا پروگرام تھا لیکن کینسل ہو گیا. کہا کینسل نہیں ہو، ابھی بنا تو ابھی یہ ہے، کینسل کہاں سے ہوگا. کہا نہیں ڈاکٹر صاحب حالات نہیں. کہا تمہیں حالات کی پرواہ نہیں ہے. کہا ڈاکٹر صاحب دیکھو اگر میں جاؤں گا تو میں نے بیوی کو بھی لے جانا تھا، اور بیوی کو لے بغیر چلا گیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا، اس لیے میں نہیں آ پاؤں گا، کسی اور کو لے جائے. کہنے لگا نہیں تمہاری بیوی کو بھی لے جائیں گے. تمہاری بیوی کو بھی لے گئے. اب گئے وہاں، پورے حج میں یہ مالک جو ہاسپٹل کا مالک تھا نہ یہ بیمار ہوا اور نہ اس کی بیوی بیمار ہوئی. اور یہ وہاں پر خدمت خلق کرتے رہے. واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد اب بیوی سے کہنے لگے بھائی اس ڈاکٹر کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں ہمیں اس کو دعوت کرنی چاہیے. اور اس کو بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا. اور شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ بھائی چونکہ ہاسپٹل کا مالک میں ہوں، تمہاری یہ جتنے مہینے ہم وہاں رہے یہ تنخواہ نہیں کٹے گی، اور میں وہاں ان کو آرڈر کر دیتا ہوں تمہاری تنخواہ بھی وہاں گزار کی جائے گی. اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے لہٰذا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. اس ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو شکر ادا کرنا تو میرا مت کیجیے، اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیجیے. کہا کس بڑھیا کا؟ کہا وہ جس کا علاج ہو گیا. پھر اس نے وہ ساری کہانی سنائی. کہا ہمارے ہاسپٹل میں ایسا ہوا ہے، آؤ جتنا خرچہ اس بڑھیا کے بچے کی بیماری پر لگا ہے وہ سارا چیک بنا دیا، وہ سارا چیک اس بڑھیا کو واپس کر دیا.
اس ڈاکٹر کا حج بھی ہو گیا، فری میں حج بھی ہو گیا، اس بڑھیا کا علاج بھی ہو گیا، بچہ اس کا ٹھیک بھی ہو گیا، اور اس کو اور رقم بھی مل گئی۔ جب اللہ دینے پر آ جاتے بیمار کر کے بھی دیتے ہیں، اور جب اللہ لینے پر آ جاتے ہیں تو فیکٹریاں چلاتے ہوئے بھی لے جاتے ہیں۔ یہ بڑھیا تو بیمار تھی، اس کی کایا پلٹ گئی تھی، لٹ گئی تھی، یہ سب یہ تو بیٹے کی موت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، بیٹا ٹھیک بھی ہو گیا، اور جتنی لاگت لگی تھی وہ ساری کی ساری واپس بھی آ گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے گا اپنے گھر بلا لے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو روک لے گا۔ لہذا جاتا ہے بندہ اللہ کے بلانے سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا مِّن كُلِّ فَجٍّ، یہ بلا لو، تم بلانا تمہارا کام ہے، بھیجنا یہ میرا کام ہے۔ اب حج کے بعد چونکہ قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَيُذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جن جانوروں کو قربان کرتے ہو ان پر اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اور قربانی کے 3 دن متعین ہو گئے، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی کریں۔ حاجی کو وہاں کرنی پڑتی ہے، اور ہاں ہم لوگ یہاں پر کرتے ہیں۔ اور قربانی کے نتیجے میں اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اللہ پاک کو تمہاری جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر بندے نے بہت موٹا تازہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا اور مقصد گوشت کھانے کا ہو، اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ کے بندے کے پاس جیسا جانور تھا وہی قربان کر دیا اور مقصود اللہ کی رضا تھی، تو اسی کے بدلے میں اللہ اس کو جنت دے دیں گے۔ اللہ کے یہاں تو دل کی نیت اور اخلاص مانا جاتا ہے، جس کی جو نیت ہوگی وہی ملے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بہت صبر کیا تھا صحابہ نے، بہت جھیلا تھا صحابہ نے، بہت دکھ اٹھائے تھے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان جنگ آ گیا کہ ان کفار و مشرکین کے ساتھ اب تم کو جہاد کرنا ہے، اور جہاد کی یہ پہلی آیت ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، اور ہوئی ہے 17 رمضان کو، آج بھی اتفاق سے 17 رمضان ہے، اور ہم اسی آیت کو سن رہے ہیں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اب ان کی ٹھکائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ کو اجازت ان کی ٹھکائی کر لو۔ اور اللہ پاک نے بدر کے میدان میں وہ ٹھکائی کروائی جو ان کے کمانڈر تھے، سارے کمانڈروں کو اللہ پاک نے بدر کے میدان میں اکٹھا کروایا اور ذبح کر کے ایک ہی کنویں میں سب کو ڈال دیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کے جتنے حواری تھے سب ایک ہی کنویں میں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ کنواں دیکھا ہوگا، میں نے وہ کنواں دیکھا ہے۔ اس کنویں کے کنارے پر ہم لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو گئے تھے، پھر ایک ایک کو بلا رہے تھے، ابو جہل اب کیا ہوا؟ جو ہمارے ساتھ وعدہ تھا اللہ کی مدد کا ہمیں مل گئی، اور تمہیں جو سزا کا وعدہ اللہ نہیں کہتا تمہیں مل رہی ہوگی ضرور۔ یہ توہین تھی، یہ ان کی تذلیل تھی۔ جہاد کا حکم اس کے اندر، اس آیت کے اندر آ گیا۔ اور جب مسلمانوں کو اسلامی ریاست مل جائے، اسلامی جگہ مل جائے، پھر مقصد ہونا چاہیے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریاست ہونی چاہیے اسلامی ریاست، اسلامی ریاست بنانے کے باوجود بھی اسلامی قوانین کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے پہلا کام ہے نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام بناؤ، اور امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، وہاں کلم کلا سب کچھ ہوتا ہے۔ نام اسلام کا ہوتا ہے، اور کام اور کرتوت جو دیکھو، بے نمازیوں کی لائن لگی، شرابیوں کی لائن لگی ہوئی، دھوکے بازوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور فراڈ کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ملکوں کا سودا کرنے والوں کی لائن لگی ہے، ہر ایک کے۔ اللہ فرماتے جب اللہ تم کو یہ نعمت دیتے پھر یہ کام کرو، اور اللہ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ جب ناقدری کی جاتی ہے پھر اللہ پاک بندوں کو نہیں، خاندانوں کو نہیں، ملکوں کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیتے، جیسا کہ ماضی میں ہوا۔ اس زمانے کے مسلمان حکمرانوں کو بھی اللہ بار بار وارننگ دیتے کہ سنبھل جاؤ، سنبھلو گے تو تمہارے ملک ریاستیں برقرار رہے گی، نہیں سنبھلو گے ختم ہو جاؤ گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان نبیوں نے جن لوگوں کو اللہ رسول کی دعوت دے دی تو انہوں نے مان لیا. پھر انسان ہے، کبھی کبھی شیطان دل کے اندر برے خیالات لاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا برا خیال لاتا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن خیال آ جاتا ہے فوراً جھٹک دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. الیاذ باللہ ایمان والے کے ذہن میں آ جائے گا شراب پی لینی چاہیے تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کون سا خیال آ گیا؟ کسی لڑکی کو دیکھ لیا گناہ کر لینا چاہیے، بعد میں توبہ کرے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وہ شیطانی خیال ہے. القی الشیطان فی امیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. پھر اللہ اس خیال کو مٹا بھی دیتے. خیال ڈالتا ہے شیطان اور مٹاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. آخر پر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اپنی حقیقت بتا رہی ہے. جتنے ڈینگے مار رہے ہیں نا ہم ایسے ہیں ویسے، ان سے کہو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہ بڑے بڑے اعلان کرتے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ان سے کہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی، ذرا اس مکھی کو بنا لے، اور تنہا نہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور پھر یہ چھوٹی سی مخلوق کو بنانا چاہیں گے، یہ بنا نہیں سکتے ہیں. یہ سب اللہ کی کاریگری ہے اور اللہ کا نظام ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آخر آیت میں اس امت کی اللہ رب العزت نے فضیلت کو بیان کر دیا کہ رسول اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اور یہ امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے دی اور اس امت کے خلاف گواہی دے دی گی. جیسا کہ پیچھے تفسیر کے اندر اس کا تذکرہ ہو گیا تھا. بندوں کو یہ کہا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے ساتھ جڑ کے رہو. وہی اللہ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مالک ہے اور وہی معاون اور مددگار ہے. ہر حال میں ساتھی اللہ، اور ہر حال میں بہترین ساتھی اور بہترین مددگار وہ اللہ ہے. اس کے ساتھ ہی 17ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.